بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشرا صدیقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج میری نظر سے ایک کہانی گزری، چھوٹی سی کہانی ہے، نااہل حکمران۔ میں نے سوچا آپ سے شیئر کرتی چلوں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک اونٹ بیٹھا سو رہا تھا۔ اس کی نکیل زمین پر گری ہوئی تھی۔ وہاں سے ایک چوہے کا گزر ہوا۔ اس نے نکیل تھام لی اور اونٹ کو جگا کر بولا، تیری نکیل میرے ہاتھ میں ہے، اب میں تیرا سردار ہوں، چل میرے پیچھے۔ اونٹ چوہے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چوہا سمجھنے لگا کہ اتنا بڑا جانور میرا ماتحت ہے، اس کا مطلب میں بہت طاقتور ہوں اور جنگل کا بادشاہ ہوں۔ تمام راستے وہ اونٹ کو حقارت سے دھتکارتا رہا، اس پر اپنا روب جھاڑتا رہا۔ سلسلہ جاری تھا کہ بیچ میں ندی آ گئی۔ یہ ندی جو ہے مروائے گی۔ اچھا جی، اونٹ بولا، سردار آگے چلو اور میری رہنمائی کرو۔ چوہا بولا، دیکھو کتنا گہرا سمندر ہے، اس میں تو صرف موت ہی موت ہے، اس خطرناک راستے پر میں کبھی نہ چلوں گا۔ یہ سن کر اونٹ نے اپنی نکیل اس چوہے کے ہاتھ سے ہٹائی اور بولا، جب تجھ میں اتنی سکت نہیں کہ تو اتنا بار اٹھا سکے تو نے اپنی اوقات سے بڑھ کر کام ہی کیوں کیا؟ یہی حال پاکستان کا ہے کہ جی چوہے کے ہاتھ میں نکیل آ گئی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ جی وہ جنگل کا بادشاہ ہے، وہ سب سے طاقتور ہے، وہ سب کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ اپنا روب ڈال رہا ہے سب پر۔ لیکن ابھی چوہے کو ایک بہت بڑا سمندر پار کرنا ہے، اور جب سمندر پار کرنے کی باری آئے گی تو چوہے کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، اور پھر جو نکیل اونٹ کی نکیل چوہے کے ہاتھ میں تھی، وہ اونٹ اپنی نکیل اس کے ہاتھ سے لے کر کہے گا کہ جب تجھ میں اتنی سکت ہی نہیں تھی تو یہ نکیل اٹھائی کیوں؟ لوگ چوری کا مینڈیٹ کر کے جی اسمبلی میں تو پہنچ گئے، لیکن بات یہ ہے کہ جو آنے والے وقت اور حالات ہیں، جو ملک کے حالات ہیں، ان کو کیسے سنبھالا جائے گا؟ اصل مسئلہ تو تب شروع ہوگا، اصل چیلنج تو تب شروع ہوگا، اور جو چوری کر کے مینڈیٹ اسمبلی میں پہنچے ہیں، نہ ان کی اتنی اوقات ہے، نہ ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سمندر پار کر سکیں، اور وہ اسمبلی کی کیا وقت یا وہ حکومت کی کیا وقت ہوگی جس کا آغاز ہی ظلم، بربریت، گرفتاریوں سے ہوا ہے۔ وہ مینڈیٹ چوری کر کے جو بیٹھے ہیں، جنہوں نے اللہ کا نام لے کر، مطلب چوری کی، دھاندلی کی، سارا کچھ کیا، اور اب اللہ کا نام لے کر، اس کے رسول کا نام لے کر حلف اٹھائیں گے۔ اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور آگے بھی بڑھتا جائے گا، اور میں جنوری سے کہا تھا کہ حالات نہیں بدلیں گے، الیکشن کے بعد بھی حالات بد سے بدتر ہی ہوتے جائیں گے، اور افراتفری کا ماحول پیدا ہوگا، اور ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہوگا۔ یہ میں جنوری سے کہتی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کافی حالات بدلیں گے، لیکن کیونکہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھیں، جس طرح چیزیں سامنے آ رہی تھیں اور انفولڈ ہو رہی تھیں، اس میں یہی تھا کہ پی ٹی آئی اور جو لوگ حق اور سچ بولیں گے ان کو اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ ابھی جس طرح چوہا ہے نا، وہ طاقت کے نشے میں ہے، اس کو لگ رہا ہے اس کے ہاتھوں میں جو نکیل ہے، اسے وہ سمجھ رہا ہے کہ جی اس نے دنیا فتح کر لی ہے، وہ جنگل کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے مرضی کر سکتا ہے۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ رات کو عمران یاز صاحب کو گھر سے پکڑا گیا، جس طرح ان کو پکڑا گیا، مطلب اتنے سارے ڈالے آئے، کوئی 16-17 بھیگو ڈالے لے آئے۔ مطلب وہ بھیگو ڈالے پانی سے تو چلتے نہیں، وہ پیٹرول سے چلتے ہیں، اور اس میں پیٹرول کس کا ڈلتا ہے؟ پاکستان قوم کی، غریب قوم کے خون پسینے کی کمائی کا پیٹرول اس کے اندر ڈلتا ہے۔ ان کو کیا گیا ہے اینٹی کرپشن کے، اس میں پکڑا گیا، آج صبح عدالت میں پیش کیا گیا، اور ان کے وکیل اظہر صدیقی بھی موجود تھے، بات چیت بھی ہو رہی تھی، اور وہ اس دفعہ کافی ایموشنل تھے۔ صحیح بات ہے، جب آپ نے باپ پر لے آئے ان کے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے پہلے بھی پریشرائز کیا گیا، مجھے پہلے بھی کہا گیا چپ ہو جاؤ، مت بولو، لیکن شاید میرے اندر یہ سمجھ لیں کہ یہ غلط میرے اندر ہی ہے، مینوفیکچرنگ فالٹ ہے میرے اندر کہ میں خاموش نہیں رہوں گا، میں سچ بولتا رہوں گا، لیکن میرے باپ کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک ایماندار شخص ہیں، اور کوئی بھی شخص ان کی ایمانداری کی گواہی دے سکتا ہے، کیونکہ ان پر جو کرپشن کے چارج لگائے ہیں وہ کسی جھیل کا کم اماؤنٹ میں ٹھیکہ لینے پر لگا ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ جو ہتکڑیاں مجھے ڈالی گئی ہیں، جو گرفتاریاں ڈالی گئی ہیں، اصل میں وہ مریم بی بی کو سلامی دی گئی ہے۔ حامد میر نے بھی ایسے ہی کہا ہے کہ یہ
مریم بی بی کی خواہش پر ہوئی ہے گرفتاری۔ اس کے بعد آپ نے اسد طور پر دیکھا کہ وہ FIA کے دفتر میں بیٹھے رہے، تو ایک پیغام، یہ میسج کنوے کیا گیا ہے کہ اب چپ ہو جاؤ، جو بولے گا اس کا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ اور دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی ولاگر ہوں، شاید اتنی میری ریچ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے 10 لوگوں کی طرف سے فون کر کے یہ کہا گیا کہ اب چپ رہنا، اب چپ ہو جانا، اب زیادہ مت بات کرنا، پس پش چلی جاؤ، تھوڑی دنوں کے لیے خاموش ہو جاؤ، ویلاگ نہ کرو، اگر کر نہیں ہے تو کوئی لائٹ سے موضوع پر کرو۔ یعنی کہ ڈر اور خوف کی فضا بنائی جا رہی ہے تاکہ لوگ بات نہ کر سکیں، لوگ حقائق سامنے نہ لا سکیں، لوگ سفید کو سفید، کالے کو کالا نہ کہہ سکیں، جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ نہ کہہ سکیں۔ لیکن خیر سے آج اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں وہ نواز شریف کی تصویریں لے کر آئے، پتہ نہیں کیا میسج دینا چاہ رہے تھے کہ جی نواز شریف آج بھی سیاست کا روح رواں ہے، تو جس کو لوگوں نے اتنی بری طرح مسترد کر دیا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سب بھی جانتے ہیں، اور جس طرح سے پھر بتایا جا رہا تھا وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، مطلب میں کہہ رہی تھی کہ کتنا اپنے ضمیر کو مار کے ڈھیٹ بننا پڑتا ہے، یہ جانتے بوجھتے بھی ہم ہار چکے ہیں، ہم کسی کی محنت کی سیٹ پہ ڈاکہ مار چکے ہیں، ہم عوام کو، جنہوں نے ہمیں مسترد کر دیا ہے، عوام کے حق پر ڈاکہ مار کے آئے ہیں، پھر بھی کتنی ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جی اللہ رسول کے نام پہ حلف لے کر عوام کی خدمت کریں گے۔ یار عوام کی خدمت جس کو اس کے جو رائٹ تھا، رائٹ ٹو ووٹ، تم لوگ نے اس پر ڈاکہ مارا ہے، اس نے جس کو ووٹ دیا ہے اسی پر تم نے ڈاکہ مار لیا، تو آگے تم عوام کی بھلائی کیا کر پاؤ گے؟ لیکن جی دوسری طرف شوکت بسا نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا جی ایک فل بینچ بننا چاہیے جو دھاندلی پر، ریگنگ پر کیس کی سماعت کرے، اور اس میں چیف جسٹس شامل نہیں ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمام سیاستدان حلف اٹھائیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں قرآن لے کر سپریم کورٹ میں گیا تھا اور میری بات نہیں سنی گئی تھی، اور میں حلفاً کہہ رہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہمیں جو ہے ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا۔ بڑی اسٹرکٹ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا مرنا ہی ہے نا تو پھر کچھ کر کے مرے۔ بات یہ کہ جب مرنا ہی ہے تو پھر کچھ کر کے مرے۔ دوسری طرف عمران خان کا آج فرد جرم عائد ہونی تھی 190 ملین پاؤنڈ کیس پہ، لیکن نہیں عائد ہو سکی، بشرا بی بی کو بھی پیش نہیں کیا گیا تھا اس میں، لیکن انہوں نے استدعا کی تھی کہ ملاقات کی جائے، اور افواہ بھی چل رہی تھی کہ بشرا بی بی کو کل رات پیمز میں ایڈمٹ کیا گیا ہے، لیکن جو ان کی وکیل ہیں مشال یوسف زئی، انہوں نے اس کی تردید کر دی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن بشرا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کی حالت خراب ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ بنی گالہ میں ہے، اور جیل حکام نے کہا ہے کہ جی سیکیورٹی رسک ہے اور جگہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو اڈیالہ جیل میں نہیں لے کر آ سکتے ہیں، تو مطلب ایک قیدی کی جگہ نہیں ہے، اور جو اتنے قیدی آپ نے جمع کیے ہوئے بنا کسی جرم، ان کے کیسز کا فیصلہ کریں، آزاد ہوتے ہیں تو ان کو آزاد کریں، آپ نے خواہ خواہ اپنی جیلیں بھری ہوئی ہیں، جگہ ہے نہیں آپ کے پاس، لیکن سیاسی مقاصد کے لیے آپ لوگ جیلیں بھرے جا رہے ہو۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں الیکشن کمیشن پر بھی کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی، میرے مائنڈ سے اسکپ ہو گئی، لیکن میں ابھی آپ کو بتاتی چلوں کہ آج میں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پڑھ رہی تھی، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ودن 14 days آف الیکشن، یعنی کہ 14 دن کے الیکشن کے 14 دن کے اندر الیکشن کمیشن پابند ہے کہ وہ فارم 45 اپلوڈ کر دے، لیکن انفارچونیٹلی آج 15 دن چل رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ نہیں کیے، یعنی کہ الیکشن کمیشن مطلب اتنا کیا مجبور ہے، ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ تمام آئین قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کام کر رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے۔ اور پھر رہی بات کمشنر چھٹا صاحب نے جو بیان دیا تھا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے بیان سے مکر گئے، لیکن شاید یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے، ابھی اس پر میں تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کہ میرے پاس حقائق نہیں آئے ہیں، کیونکہ کچھ خبر آ رہی ہے کہ کمشنر صاحب ابھی بھی اپنے بیان پر ڈٹے ہوئے ہیں، دو کہ وہ 4 دن سے غائب ہیں، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک ویلاگر تھے، رپورٹر تھے، انہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ اس کے بیان کے بعد CPO کمشنر صاحب کو لے کر چلے گئے تھے، اور انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی، اور ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دی گئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ کمشنر صاحب کو CPO اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے کر گیا۔ اس کے بعد سے کمشنر صاحب کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، اور 4 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ الیکشن کمشنر کے سامنے آئے اور انہوں نے اپنا بیان بدل دیا۔ اس میں کتنی سچائی ہے، یہ معاملات کی تہہ میں پہنچ کر ہی میں آپ کو بتا سکتی ہوں، اس لیے اس پر میں بات نہیں کری، یہ قبل از وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو چیز ان کا بیان چلایا جا رہا ہو وہ صرف ایک پروپیگنڈا ہو، وہ ان کا اپنا اصل بیان نہ ہو۔
اور دوسری طرف جی اسد طور جو ایف آئی اے میں تھے آج اب 8 گھنٹے بعد ان کو ایف آئی اے نے چھوڑا ہے، جبکہ ان کے جو وکیل تھی مزاری صاحبہ وہ بھی چیختی رہی کہ بھئی سوال نامہ ہے تو وہ دو، ہم وہ کریں، کوئی بات کرنی ہے پوچھنا ہے سوال پوچھو، لیکن ان کو خامہ خواہ میں بٹھائے رکھا ہے۔ اس کا مطلب ایک صرف لوگوں کو اذیت دینا ہے، اور وہی میں نے کہا نا جس حکومت کی شروعات ہی اس طرح ہوئی ہے تو اس کا جو خاتمہ ہوگا وہ صرف بربادی ہی ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔